بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 397 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وضاحت، کیونکہ ہم نے گزشتہ جو ہمارا درس چل رہا ہے وہ زہد اور تواضع کے بیان میں چل رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے کافی باتیں اس میں پڑھی ہیں، لیکن اس باب کی آخری حدیث رہتی ہے اور اس کی وضاحت بھی رہتی ہے، تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان بھی وضاحت ہی ہے کہ ہم گزشتہ احادیث کی وضاحت اور ان میں جو باتیں ہوئی ان کو بیان کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق میں جو ایک حدیث رہتی ہے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر تمام احادیث کی گزشتہ سبق کی بھی اور آج کی سبق کی بھی وضاحت کریں گے۔ اخبرنا مالک اخبرنا يحيى بن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يأكل خبزا مفتوتا بسمن فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضرر صحفتي فقال له عمر كأنك مفقر قال والله ما رأيت سمنا ولا رأيت كلا به منذ كذا وكذا فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا آكل سمنا حتى يحيى الناس من اول ما احيوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی گھی میں آپ پیس کر کوٹ کر کھا رہے تھے، تو آپ نے ایک دیہاتی کو کھانے کے لیے بلایا تو وہ لقمے کے ساتھ پیالے کا میل بھی کھانے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو بھوکا ہے؟ اس نے کہا بخدا ایک طویل مدت سے میں نے گھی نہیں دیکھا، نہ گھی کھانے والے کو دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگ ایسے ہی آسودہ حال نہ ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ تو بہرحال اب پورے باب سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی، حدیث تو یہاں تک آج کی مکمل ہوئی۔ اس باب میں سے 4 روایات جو ہیں وہ نقل کی ہیں جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ خلافت میں اس قسم کی سادگی کو اپنے لیے لازم پکڑا کہ جس کی وجہ سے پوری حکومت میں کسی کو مجال نہیں تھی کہ وہ زیادہ عیش و عشرت کے ساتھ جو ہے اور فخر اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا بھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ناراضی کا اظہار کیا اور انہیں خوف خدا کی تلقین کی، اور کسی روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی قمیص اور چادر پر کئی پیبند لگے ہوتے تھے، بلکہ اس طرح بھی پایا گیا کہ ایک ہی جگہ ایک پیبند کے اوپر اور پیبند لگے ہوئے تھے، اور کھانے میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے کھجوریں رکھی جاتی تو آپ چن کر کھجوریں نہ کھاتے بلکہ اچھی کھجوروں کے ساتھ ردی کھجوروں کو بھی کھا جاتے تھے، اور جب تنہائی کا مقام آتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود اس قناعت اور صبر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ روتے رہتے تھے، اور وہ پھر جس کی شہادت جو ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باغ کے اندر تھے اور میں باغ کے باہر تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شاید اس باغ میں سے جو ہے وہ چند کھجوریں لے کر کھائی ہوں گی، یا ویسے ہی ان کو خیال آیا اور رو کر اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ تو عارضی عقل اور علم سمجھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر اہم اور مرتبہ رکھتی ہے کہ جس کا ہر آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو باوجود اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود دعا فرمائی کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ تو عمر کے ساتھ اسلام کو مضبوط فرما، اور یہ بھی فرمایا کہ عمر فی الجنہ،
یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی ہیں۔ اور یوں بھی آپ نے فرمایا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے۔ اب جس ذات قدسیہ کی یہ شان اور مرتبہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہوئے اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر تو اللہ سے ڈر ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا، یہ تقوی اور خدا خوفی کی انتہا ہے۔ اور معطا میں اس جگہ جو ہے وہ مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں مذبوحہ گوشت کا حصہ بھیجتے تو سری پائے جو ہے وہ آپ بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اندازہ کیجیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت میں سے اپنے لیے کون سا ایسا اختیار فرماتے تھے، یعنی گوشت میں سے سب سے ہلکا اور بے قیمت گوشت اپنے لیے رکھتے جو امہات المؤمنین کو عطا فرماتے تھے، تو یعنی اپنے لیے ہلکا رکھتے اور دوسروں کے لیے وہ اعلیٰ کا انتخاب فرماتے۔ اور امام محمد نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سفر کا ایک واقعہ بھی نقل فرمایا جو دوسری کتابوں میں مختلف الفاظ اور کافی تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ یعنی جب بیت المقدس کی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ صحابیوں ہمارے اور آپ کے درمیان کافی عرصے سے جنگ ہو رہی ہے اور ہم نے اپنی کتب میں تمہارے خلیفہ دوم کی ایک صفت پڑھی ہے، اگر وہ صفت اس میں پائی جائے تو ہم بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن تم اپنے خلیفے کو یہاں بلاؤ تو صحیح۔ لہٰذا ان صحابیوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا کہ تمہارے آنے کے بغیر بیت المقدس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری فرمائی، جبکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آزاد شدہ غلام جن کا نام اسلم تھا ان کو بھی ساتھ لیا، اور ہر ایک کے پاس سواری بھی موجود تھی۔ تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ کا غلام اسلم یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، اور میں نے بھی اپنی گدڑی اٹھا کر اپنے اونٹ کو کجاوے پر رکھ دی۔ تو جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ قصداً میرے اونٹ پر چڑھ کر میری گدڑی پر بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ گدڑی پر بیٹھنے والا وہ غلام ہی ہے اور یہ دوسرا آقا ہے۔ تو جب بیت المقدس کے لوگ ملاقات کے لیے نکلے تو اسلم کو امیر المومنین سمجھ کر اس کی طرف جھکے، تو اسلم نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ میں امیر المومنین نہیں ہوں، امیر المومنین وہ ہیں۔ تو عام لوگوں نے آپس میں چیم گوئیاں شروع کر دی کہ اس امیر المومنین کی سواری کا کیا حال ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گفتگو کو سن کر فرمایا کہ یہ ایسے شہنشاہ کے انتظار کر رہے ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یعنی ان کے ذہن میں جو شہنشاہ کی سواری کا اور اس کے زیب و زینت کا نقشہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے شہنشاہ ہیں جن کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے جو ہے وہ صاحب وہ عالم لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں خلیفہ ثانی کی سادگی کا ذکر پڑھا ہوا تھا، وہ فوراً جھک گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اور اس جگہ معطا میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی میں روٹی گور کر کھائی، تو ایک بدوی جو دیہاتی تھا وہ پاس ہی بیٹھا تھا جس کو آپ نے کھانے میں شریک کر لیا، لیکن اس نے پیالے کو اس طرح صاف کیا کہ جیسے پیالے میں گھی لگا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے اس کو یہ عالم دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ تو نے کیا کبھی کھانا نہیں کھایا یا بھوک لگی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ایسے گھی کے ساتھ نہیں کھایا۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ عمر تو نے اس وقت تک گھی نہیں کھانا جب تک کہ لوگ بھی گھی کھانا شروع نہ کر دیں۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ سادگی ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معطا میں نقل فرمایا۔ تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بیان فرمایا ہے۔ مختلف روایات اس حوالے سے موجود ہیں جو شان فاروقی پر دلالت کرتی ہیں، اور اسلام
کا بالکل پرچار آپ کے نام سے ہوا اور آدھی دنیا پہ حکمرانی کی، لیکن اس کے باوجود ان کی سادگی کا جو عالم تھا وہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سادگی کے طفیل ہمیں بھی عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ اور اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنا ہی ذکر فرمایا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پر ایک مستقل درس قائم کیا جائے جس میں صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کے بارے میں روایات ہوں، آثار ہوں، لیکن وہ اس معطا امام محمد سے ہٹ کر دیگر کتابوں سے ہوں، تو وہ میں آپ کے سامنے آئندہ درس میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔